الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میری محترم بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کی زندگی کے اندر معاملات بدلتے رہتے ہیں، زندگی کی ترتیبات بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی انسان کے اوپر خوشی آتی ہے، کبھی ہاتھ بہت زیادہ کھلا ہوتا ہے، کبھی تنگ ہوتا ہے، قرضوں کے نیچے دبا ہوتا ہے، کبھی جوانی اور صحت ہوتی ہے اور کبھی بڑھاپا اور بیماری ہوتی ہے، اور کبھی انسان کو خوشیاں ملتی ہیں، کبھی پریشانیاں اور مصیبتیں آ جایا کرتی ہیں۔ انسان کی زندگی کے معاملات بدلتے رہتے ہیں۔ اب سب کے لیے ایک ہی کام ہے، جینا ہے اور مرنا ہے، یعنی حساب دینا ہے اور دنیا کے اندر اعمال کرنے، دنیا کے اندر اعمال کر کے آگے جا کے حساب دینا ہے۔ باقی رہی بات رنج و غم کی تو یہ بدلتے رہتے ہیں، یہ زندگی کی ترتیب ہے۔ اب جب انسان کے اوپر اللہ رب العزت کے جمال کی تجلیات پڑتی ہیں تو انسان کے اوپر خوشیاں آتی ہیں، راحتیں آتی ہیں۔ وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جایا کرتی ہے، اور بگڑا ہوا کام ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کارآمد ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نفع اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو جب انسان کے اوپر اللہ رب العزت کے جلال کی تجلیات پڑتی ہیں تو انسان کے اوپر مصیبتیں آیا کرتی ہیں، پریشانیاں آیا کرتی ہیں، غم آیا کرتا ہے۔ وہ بنے بنائے کام کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے، اور سونے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ مٹی بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے جلال کی تجلیات ہوتی ہیں۔ شیطان جو ہوتا ہے یہ انسان کو دونوں حالتوں کے اندر ورگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جب انسان کے اوپر خوشی آتی ہے تو انسان کو شیطان غفلت میں ڈال دیتا ہے، اور جب غم آتا ہے تو پھر نا امید کر دیا کرتا ہے۔ دونوں خسارے میں، غفلت میں پڑ جانے والا یہ بھی خسارے میں گیا، نا امید ہو جانے والا یہ بھی خسارے میں گیا، اور خوشی اور غم کی ترتیبات انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ مومن کے اوپر جب دنیا میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس پر صبر کر لینے سے اللہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ جلا رہی تھی تو چراغ بجھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی یا رسول اللہ یہ تو کسی بڑی مصیبت کے اوپر پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے تو چھوٹی سی مصیبت تھی، چھوٹی سی پریشانی تھی، چراغ بجھ گیا، آپ نے یہ کیوں پڑھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے اوپر چھوٹی ہو یا بڑی ہو مصیبت کوئی بھی آ جائے تو وہ یہ پڑھ لے تو اللہ اس کو اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب چراغ کا بجھ جانا یہ تو چھوٹی سی مصیبت ہے، چھوٹی سی پریشانی ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کی بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور وہ اس کے اوپر صبر کر لے تو اس کو کتنا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تو انسان کے اوپر جب مصیبت آیا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کے منہ سے کراہنے کی جو آواز نکلتی ہے نا، درد کی وجہ سے جو آواز نکلتی ہے، اب وہ تو کراہنے کی آواز ہے، لیکن اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب یہ کراہنے کی آواز اس کے منہ سے نکلے تو تم سبحان اللہ کا اجر لکھو، تم الحمدللہ کا اجر لکھو، تم اللہ اکبر کا اجر لکھو۔ اور جب اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور آواز بھی اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، چیخنے کی آواز نکلتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب اس کے چیخنے کی آواز پر تم لا الہ الا اللہ کا اجر لکھو۔ تو یہ مریض کے لیے بیماری اللہ رب العزت نے رحمت بنا دی، بیماری جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ مریض سانس لیتا ہے تو اس کے سانس لینے پر اللہ رب العزت صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا کرتے ہیں۔ جب وہ بستر پر لیٹتا ہے اور وہ بیماری کی حالت میں ہے، بستر پر لیٹتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے بستر پر لیٹنے پر اللہ رب العزت اس کو اس شخص جتنا اجر عطا فرماتے ہیں جو رات کو مصلی پر کھڑا ہو کر تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ بستر کے اوپر کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں کہ جتنا ایک مجاہد میدان جنگ میں ہو اور وہ اللہ کے دشمن کے اوپر پلٹ پلٹ کر وار کرے تو اللہ رب العزت اس بیمار کو بستر کے اوپر کروٹ بدلنے سے اتنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ بیماری اللہ رب العزت نے انسان کے لیے رحمت بنا دی۔ بیماری بھی رحمت ہوا کرتی ہے، نعمت ہوا کرتی ہے، صحت بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے انسان کے اوپر، لیکن بیماری کو اللہ رب العزت رحمت بنا دیا کرتے ہیں۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تم مریض کی عیادت کرو تو اس کو دعاؤں کا کہو، مریض کو دعاؤں کا کہو کہ بھئی آپ میرے حق میں دعا کر دینا، کیونکہ اللہ رب العزت مریض کی دعاؤں کو ایسے قبول فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ اپنے فرشتوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ گویا مریض آدمی مستجاب الدعوات بن جایا کرتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے اوپر 18 سال تک مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال تک ان کے اوپر بیماری رہی، اور ان بیماری کے اندر انہوں نے کبھی اللہ رب العزت کے اوپر اعتراضات نہیں کیے کہ اللہ تو نے مجھے بیماری دی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، نہ ہی اللہ رب العزت کے اوپر شکوے کیے اللہ تو نے مجھے بیماری لگا دی ختم نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کا شکر بھی ادا کرتے رہے اور صبر بھی کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو 3 انعامات سے نوازا۔ قیامت تک ان صفات کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کو پکارا جائے گا۔ وہ صفات کیا ہیں؟ بڑی زبردست۔ فرمایا انا وجدناہ صابرا، اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ ایک انعام تو یہ ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کو، اور دوسرا انعام اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ فرمایا نعم العبد، فرمایا کیسا ہی پیارا اور اچھا بندہ ہے ہمارا، کہتے کیسا ہی اچھا بندہ ہے۔ پھر اگلا انعام کیا دیا؟ انہ اواب، وہ ہماری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا، وہ ہماری طرف ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بیماری کے ایام زیادہ بہتر تھے یا صحت کے ایام؟ فرمانے لگے صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب میں بیمار تھا تو صبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، اور وہ اس کی وجہ سے، وہ اللہ رب العزت کی جو عیادت ہوتی تھی اس کی وجہ سے شام تک مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور جب شام ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پھر پوچھتے تھے ایوب تیرا کیا حال ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو عیادت ہوتی تھی اس کی وجہ سے صبح تک مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اب مجھے صحت تو مل گئی، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، بیماری سے انسان صحت کی طرف آ جائے یہ تو اللہ کی نعمت ہے، صحت تو مجھے مل گئی، لیکن وہ جو اللہ رب العزت میری عیادت فرمایا کرتے تھے اس کا ثواب، اس کا مزہ اور اس کا سکون مجھے اب وہ نہیں مل رہا۔ اس وقت مجھے وہ مزہ مل رہا تھا کہ اللہ رب العزت خود میری عیادت فرمایا کرتے تھے۔ اب بہترین حکمت عملی کیا ہے صبر کے اوپر؟ بہترین حکمت عملی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ مجھے اس نے 1 دی ہے، میں اس کو ڈبل دوں گا، میں اس کو 2 دوں گا، میں اس کو 3 دوں گا۔ اب اس نے اگر اینٹ ماری ہے تو میں اس کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے 1 بات کی ہے تو میں نے بڑھا چڑھا کے 4 سے 5 کرنی ہے، 5 سے 6 کرنی ہے۔ حکمت عملی کیا ہے کہ جب انسان خود اپنا بدلہ لینے لگ جاتا ہے اور خود اس کو رپلائی کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو دوسرے کے معاملات کے ساتھ کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو خود ہی اپنا مسئلہ حل کر۔ لیکن اگر وہ جب صبر کر لے، کوئی گالی دے اور اس کے اوپر صبر کر لے تو پھر اللہ رب العزت خود اس کا بدلہ لیا کرتے ہیں کہ انسان جب اللہ رب العزت کے اوپر معاملات کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود اس کا بدلہ لیا کرتے ہیں۔ اللہ خود بدلہ کیسے لیتے ہیں؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، کیونکہ راستے سے جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، بارش بھی ہو رہی تھی تو کیچڑ بنا ہوا تھا، سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ اب ان کے قدموں کی وجہ سے کچھ چھینٹے بیوی کے اوپر پڑ گئے۔ شوہر کو غصہ آیا اور اس نے غصے کے اندر ان بزرگ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تیری ایسی کی تیسی، تو نے کیسے میری بیوی کے اوپر چھینٹے ڈال دی، اور اس نے اسی باتوں کے اندر ایک تھپڑ بھی لگا دیا۔ تو بزرگ نے سر جھکایا اور آگے چلنا شروع کر دیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آگے ایک حلوائی کی دکان تھی۔ حلوائی نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آج سردی ہے اور بارش ہو رہی ہے تو جو سب سے پہلے میری دکان پہ آئے گا اس کو میں آج گرم گرم دودھ کا پیالہ پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا، یہ جب وہاں پہنچے تو آگے وہ گرم گرم دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوا تھا کہ میں نے آج سوچ رکھا تھا کہ سردی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے، جو اللہ کا بندہ آئے گا میں اس کو دودھ کا پیالہ پیش کروں گا۔ تو بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کبھی تو تھپڑ لگوا دیتا ہے اور کبھی تو گرم گرم دودھ کا پیالہ پلوا دیتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی گھر پہنچ چکے تھے، سیڑھیاں چڑھے تو اس کا پاؤں سلپ ہوا، وہ گرا، گردن پہ چوٹ لگی اور فوت ہو گیا، مر گیا۔ بیوی کو خیال آیا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ حادثہ ہوا تھا کہ اس نے فلاں بزرگ کو تھپڑ مارا تھا تو کہیں اس نے بد دعا تو نہیں دے دی۔ وہ آئی اور کہنے لگی تھپڑ ہی تو تھا، آپ نے بد دعا کیوں دے دی؟ تو کہنے لگے میں نے بد دعا نہیں دی، بات اصل یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا تھا، اس نے آپ کی محبت میں مجھے تھپڑ مار دیا، میرا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس نے اس محبت کے اندر اس کو مار دیا، اللہ رب العزت نے میرا بدلہ لے لیا۔ تو بھائی صبر کے اوپر صبر کر لیا کریں، جب کوئی انسان آپ کو گالی دے تو اس کے اوپر صبر کر لینا چاہیے اور معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اللہ رب العزت خود انتقام لے لیتے ہیں۔
اب جیسی انسان کی شخصیت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر حالات آیا کرتے ہیں، اور اس کے حساب سے اس کے دشمن اور مخالفین ہوا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ مخالفین تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنی مصیبت اور جتنے حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے ہیں، اگر یہ دن کے اوپر تقسیم کر دیے جائیں تو دن رات میں بدل جائے، دن رات میں بدل جائے، اس قدر حالات ہے۔ تو جس طرح انسان کی شخصیت ہوتی ہے اس طرح اس کے اوپر حالات آیا کرتے ہیں، اس طرح کے اس کے مخالفین ہوا کرتے ہیں، اس طرح کے اس کے حاسدین ہوا کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ امام صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ماں بیوہ ہو گئی ہے، تو اب وہ گیا اور اس نے مخالفت کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہے، حسینہ اور جمیلہ ہے، تو شرعاً ایک مسئلہ ہے کہ میں ان کے لیے جو بیوہ ہو گئی ہیں ان کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، تو آپ اس کو قبول کریں۔ امام صاحب ایک دم گھبرا گئے اور ساتھ ہی فرمایا کہ میری والدہ عاقلہ بالغہ ہیں، تو اس عمر کے اندر وہ اپنا فیصلہ کرنے کا خود حق رکھتی ہے، لہٰذا میں آپ کی بات ان تک پہنچا دوں گا، اگر وہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ شخص چل کر آگے جانے لگا تو اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ گرا، سر پر چوٹ لگی، جگہ پر ختم ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی ہے، ابو حنیفہ کے صبر نے ایک آدمی کی جان لے لی ہے۔ تو بھائی صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، حالات پر صبر کرنا یہ تو انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، سب تمام انبیاء کے اوپر حالات ہے اور تمام انبیاء نے صبر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی آواز لگائے گا اور وہ کہے گا کہ جس کا اللہ پر حق ہے وہ آ کر اپنا حق لے لے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ اللہ کی ذات پر حق، یہ کیسے؟ اللہ کی ذات پر حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک فرشتہ کہے گا کہ دنیا میں جس کے اوپر پریشانی آئی، دنیا میں جس کے اوپر غم آیا، حالات آئے، اور جس کی آنکھ روئی دکھ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس کو آج اس کا صلہ دیں گے۔ یہ اللہ پر اس کا حق تھا کہ آج اللہ رب العزت اس کو صلہ دیں گے۔ وہ لوگ جمع ہو جائیں گے کہ میرے اوپر بھی حالات آئے، میرے اوپر بھی پریشانی آئی، میرے اوپر بھی یہ مصیبت آئی، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا کوئی بات نہیں، اب میں آپ کو اپنی رحمت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دیتا ہوں، جاؤ میں نے تمہیں جنتیں عطا کی۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا کہ ان کو پہلے جنتیں مل جائیں گی۔ جب دروازے پر پہنچیں گے جو رضوان جو کھڑا ہوگا، داروغہ جو ہوگا جنت کا، وہ اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ ابھی تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوا، تو یہ سارے آ گئے ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو اللہ فرمائیں گے دنیا میں ان پر مصیبتیں آئی، دنیا میں ان پر پریشانیاں آئی ہیں، ان کی آنکھیں نم ہوئی، یہ روئے ہیں، لہٰذا میں ان کو ابھی اپنی شان کے مطابق جنتیں عطا فرماتا ہوں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں اور دنیا کے حالات سے لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو لینڈ کروزر دی ہے اور ہمیں ٹوٹی ہوئی سائیکل دی ہوئی ہے، اللہ نے فلاں کو اتنا مال دیا ہوا ہے، ہمیں 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی۔ تو بھائی یاد رکھیں قیامت کے دن جو غریب ہوں گے وہ باقی لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اللہ نے انعام فرمایا، کتنا بڑا انعام فرمایا۔ وہ جو امیر ہے وہ تو زیادہ مسائل کے اندر ہے بھائی، وہ زیادہ مسائل کے اندر ہے کہ جتنا اس کو مال ملا اس نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، اس سارے کا وہ حساب کتاب دینے کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے اور پھنسا ہوا ہے۔ اور جو غریب ہے اس کے ساتھ تو معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 500 سال پہلے اس کو میں جنت میں داخلہ عطا فرماؤں گا۔ تو بھئی حالات آتے ہیں، انسانی زندگی پر حالات آتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے، اللہ کے پیار کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت جب انسان کو اس مرتبے تک لے کر جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ اس پر حالات لایا کرتے ہیں، مصیبتیں لایا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب مصیبت انسان کے اوپر لے کر آتے ہیں تو پھر وہ ان مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے والا بن جائے تو پھر اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس مقام تک، ولایت کے اس درجے تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں اللہ اس کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو بھئی حالات پہ صبر کرنے والے بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔